اشفاق احمد صاحب بلا کے مجلسی آدمی تھے۔ کہانی لکھنے میں تو تحریر کے آسمان کا درخشندہ ستارہ تھے ہی، مگر کہانی کہنے اور داستان بیان کرنے کے فن میں بھی کوئی دور تک ان کا ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ برِ صغیر پاک و ہند کی اردو زبان کی تاریخ میں کوئی ایسا جامع صفات ادیب پیدا نہیں ہوا جو بیک وقت اعلیٰ درجے کا افسانہ تحریر کرے۔ ڈرامہ لکھنے لگے تو اس جیسا منظرنامہ، کردار نگاری اور مکالمے کوئی اور نہ لکھ پائے۔ صداکاری کے میدان میں اپنے لیے خود تلقین شاہ کا کردار منتخب کرے، اس کے لہجے اور زبان و بیان کی نوک پلک سنوارے، مکالمے کی ادائیگی کے خد و خال بنائے، تمام کرداروں کے مکالمے اور منظرنامہ بھی تحریر کرے، اور اس کے ساتھ صداکاری کرتے ہوئے سالوں اس تلقین شاہ کو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن کے طور پر زندہ رکھے۔ سیکولر، لبرل اور ملحد نما ادیب اشفاق احمد کے کمال فن کا اعتراف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اشفاق صاحب کے اندر ایک ایسا اسلام کا سرفروش دیوانہ چھپا ہوا تھا جو ان کی تحریروں اور گفتگو میں ایسے چھلکتا تھا جیسے موجیں ساحل سے ٹکرا کر اپنے نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ روحانیت کی دنیا اور بابوں کی سحر انگیز گفتگو اشفاق صاحب کا خاص میدان تھا۔ فورٹریس اسٹیڈیم سے نہر کی جانب جانے والی سڑک پر بابا فضل شاہ کا ڈیرا تھا جسے آج بھی نور والوں کا ڈیرا کہتے ہیں۔ بابا جی کی تفسیر فاضلی قرآن پاک کی انتہائی سہل اور دلوں میں گھر کر جانے والی تفسیر ہے۔ ان کے ڈیرے پر قدرت اللہ شہاب، بانو قدسیہ اور اشفاق احمد جیسے بڑے بڑے ادیب اکثر حاضری دیتے تھے۔ اس ڈیرے پر ماضی کے کمیونسٹ، شاندار مصور، ادیب اور سیاستدان حنیف رامے بھی آ کر بیٹھنے لگے۔ یہ شخص بھٹو دور میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہ چکا تھا۔ بابا فضل شاہ کا علم و عرفان اس قدر تھا کہ ہر کوئی ان کی گفتگو کے موتی سمیٹنے وہاں ہمتن گوشت موجود رہتا۔ اسی ڈیرے پر اشفاق احمد صاحب کی حنیف رامے سے دوستی گہری ہوتی گئی۔ ایک دن دونوں ڈیفنس میں ایک صاحب ثروت شخص کی فاتحہ پر جمع تھے۔ لوگ دونوں کی موجودگی میں گفتگو سننے کے لیے بےتاب تھے۔ ایسے میں اشفاق صاحب کا مجلسی گفتگو والا فنکار اچانک گویا ہوا۔ کہنے لگے، یار رامے، میں کافی عرصے سے جمعہ پڑھنے کے لیے مساجد بدل رہا ہوں لیکن کسی بھی مولوی کی تقریر میں مزہ نہیں آ رہا۔ اس فکرے پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ حنیف رامے سمجھے شاید اشفاق صاحب مولویوں کی بیتوں کی تقریروں سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ جواباً کہنے لگے، آپ یہاں ڈیفنس میں آ کر جمعہ ادا کیا کریں۔ یہاں سب مولوی ایک ڈسپلن کے تحت گفتگو کرتے ہیں اور خاموشی سے نماز پڑھاتے ہیں۔ اشفاق صاحب نے کہا، نہیں یار، مسئلہ یہ نہیں، دراصل مجھے ایک مولوی بھی ایسا نہیں ملا جو کہتا ہو کہ سور کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اس کے بعد محفل ایک گہرے سکوت میں چلی گئی۔ یہ ہے وہ کڑا سچ اور حقیقت جو برونائی دارالسلام کی مساجد سے لے کر مراکش کی مسجدوں تک روزے روشن کی طرح مسلم اور واضح ہے۔ یہ نظارہ ان تمام ممالک کی مساجد میں بھی اسی طرح ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ اسلامی شریعت کے ایسے تمام قوانین، اصول و ضوابط اور معاشرتی طرز زندگی کے جرائم کی حدود جن کا تعلق حکومتی سطح پر نفاذ سے ہے، ان میں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث کسی ایک میں بھی ایک نقطے یا قومے کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کوئی ایک مکتبہ فکر بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ زنا بالجبر یا زنا بالرضا حلال ہے اور اس جرم کی سزا سنگسار کرنا یا کوڑے نہیں ہے۔ کسی بھی مسلک میں سود یا سودی کاروبار جائز نہیں، بلکہ سبھی اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ قرار دیتے ہیں۔ کوئی فقہ چوری کے جرم پر ہاتھ کاٹنے کی سزا سے انکار نہیں کرتا۔ مسلمانوں کا کوئی فرقہ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی کو جائز قرار نہیں دیتا اور تمام مسالک اس جرم کی سزا پر بھی متفق ہیں۔ ذخیرہ اندوزی، دھوکے سے مال فروخت کرنا، جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرنا یا جوا اور سٹے بازی سے کاروباروں اور گھروں کو اجاڑنا، یہ تمام کے تمام ایسے جرائم ہیں جن کے بارے میں تمام فقہا متفق بھی ہیں اور ان جرائم پر سزاؤں کے نفاذ میں بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ زمینوں پر ناجائز قبضہ کر کے آخرت کی وعید تو اپنی جگہ ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں قاضیوں نے جو سزا مقرر کی ہے اس پر بھی کوئی تفریقہ بازی نہیں ہے۔ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اگر اسلامی شریعت کے مطابق قوانین مرتب ہو جائیں تو تمام مسالک ایسے مشترکہ قوانین مرتب کریں گے کہ جدید انسانیت میں امن و آتشی کے لیے اس سے بہتر کوئی اور قانون میسر نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے کسی مسلک یا فرقے میں فحاشی اور عریانی کی کسی بھی سطح پر اجازت نہیں ہے، بلکہ کوئی مسلک
مسلک بھی مخلوط معاشرے کو جائز تصور نہیں کرتا۔ پردے کے احکامات بھی ہر فقہ یا مسلک میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ مشترک ہی ہیں۔ کوئی فرقہ خواتین کو زیب و زینت کی کھلے عام نمائش کی آزادی نہیں دیتا۔ غیبت، الزام، بہتان اور جھوٹ کی بنیاد پر کردار کشی کے معاملے بھی ہر فقہ متفق ہے اور اس پر 80 کوڑوں کی سزا کا بھی اتفاق ہے۔ سوچئے کہ اگر دنیا بھر میں موجود بہتان لائبل کے قوانین کی جگہ اسلام کا بہتان کا قانون نافذ ہو جائے تو ہتک عزت اور بہتان کے بارے میں اسلامی شریعت کے مطابق فیصلوں کے بعد کتنے سیاستدان، صحافی، کالم نگار، اینکر پرسن اور ادیب جھوٹے الزام اور بہتان کی بنیاد پر چوکوں میں لگی ٹکٹکیوں پر 80 کوڑوں کی سزا سے لطف اندوز ہو کر آزادی اظہار کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہوں گے۔ تمام مسالک اپنی اپنی فقہ کے مطابق جھوٹے الزام اور بہتان لگانے والے پر یہ ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ ایسا شخص ثابت کرے کہ اس نے جو الزام لگایا ہے وہ سچ ہے، اور اس میں کسی صحافی کو یہ چھوٹ بھی حاصل نہیں کہ صحافی اپنے سورس کے بارے میں نہیں بتاتا۔ غرض کوئی ایسا اسلامی قانون نہیں ہے جسے نفاذ شریعت کے دوران حکومتی سطح پر نافذ کیا جانا مقصود ہو اور اس میں ذرہ برابر بھی اختلاف پایا جائے۔ مسلمانوں کے فرقے میں کہیں اگر اختلاف ہے بھی تو صرف ذاتی سطح پر عبادات اور رسومات کے معاملے میں ہے، یہاں تک کہ عبادات کے معاملے میں بھی ادائیگی نماز کے حوالے سے فرائض کی حد تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی فقہ میں 5 کی بجائے 6 نمازیں، رمضان کے روزوں کی بجائے رجب میں روزے، شوال اور ذی الحج کی عیدوں کی جگہ کسی اور مہینے میں عید نہیں ہے، طواف، سعی، عرفان اور مزدلفہ کی رسومات کی ادائیگی تک۔ غرض کسی معاملے کی بنیادی حیت اور فرضیت میں کوئی بھی اختلاف موجود نہیں ہے۔ نکاح کے معاملے میں بھی سب فرقے متفق ہیں کہ کس سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور کس سے نہیں۔ جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کس فرقے کا اسلام نافذ کریں تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ جتنا سب میں مشترک ہے نافذ کر دو، اس کے بعد اسلام کی روح سے کسی اور قانون کے نفاذ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ دنیا میں کسی بھی ملک کا آئین ایسا نہیں جس کی تشریح پر اختلاف موجود نہ ہو۔ پاکستان کے آئین کی ہر سیاسی پارٹی اور گروہ الگ الگ تشریح کرتا ہے، لیکن کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ ہم کس پارٹی کا آئین نافذ کریں۔ اسے نافذ کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی تشریح کرے۔ اگر شریعت کو بھی نافذ کر کے ایک ایسی ہی عدالت ترتیب دے دی جائے جس میں تمام مسالک کے علماء موجود ہوں اور انہیں ہی تشریح کا حق دیا جائے تو اسلامی قوانین میں اتفاق رائے اس قدر موجود ہے کہ شاید ہی کوئی کیس اس عدالت میں تشریح کے لیے آئے۔ لیکن معاملہ صرف نیتوں کا ہے، ہم دل سے اسلام کا نفاذ چاہتے ہی نہیں۔